يحكمان في الأرض نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا على سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان. سلیمان بیٹا تھا، داؤد باپ تھے، اس کے باوجود بھی ہم نے سلیمان کے فیصلے کو داؤد کے فیصلے پر غالب کیا. اور سلیمان کوئی بڑا نہیں ہوا ایک مسئلے کی وجہ سے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے دونوں کو اتنی ہی حکمت دی، دونوں کو اتنا ہی علم دیا. اور پھر آگے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اللہ نے بتائے. ان کے ساتھ جو معجزانہ معاملہ ہوا، چونکہ داؤد علیہ السلام پر اللہ پاک نے زبور کو اتارا. آسمانی بڑی 4 کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر. یہ تینوں کتابیں ایک ساتھ اتری ہے. صرف قرآن کریم ایسا ہے جو دھیرے دھیرے 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا. تو یہ 4 بڑی آسمانی کتابیں، ورنہ چھوٹی کتابیں تو بہت ساری ہیں جن کو صحیفے کہا جاتا ہے. انہیں کتاب نہیں، صحیفے. جیسے مثال کے طور پہ اتنی موٹی کوئی چیز رہی تو کتاب رہی تو اس کو کتاب کہتے ہیں، لیکن اگر 10-12 صفحے کا اگر کوئی چیز رہی تو اس کو کتاب نہیں کہتے، اس کو رسالہ کہتے ہیں. تو اس طرح کتابیں تو بڑی اللہ نے 4 اتاری، تورات، زبور، انجیل، قرآن. اور صحیفے بہت سارے اترے. ابراہیم علیہ السلام پر اترے، ادریس علیہ السلام پر اترے. صحائف بہت زیادہ، لیکن کتابیں 4. ان میں سے ایک کتاب زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے اتاری. اور یہ داؤد علیہ السلام جب یہ زبور کے احکام لوگوں کو بتاتے، ایک تو یہ کہ حکم بتانا، دیکھو اس میں یہ حکم ہے، دیکھو اس میں یہ حکم ہے، دیکھو اس میں یہ حکم ہے. اور ایک ہے زبور کی تلاوت کرنا، جیسے بیٹھ کے تفسیر کی جا رہی ہے، اس میں کے احکام بتائے جا رہے ہیں. اور ایک ہے بیٹھ کے قرآن پڑھنا، دونوں میں فرق ہے. زبور کے احکام جب داؤد علیہ السلام بتاتے تو ان کے قوم کو سناتے، لیکن جب زبور کی تلاوت کرتے تو اللہ نے معجزہ یہ عطا فرمایا تھا داؤد علیہ السلام کو کہ جب یہ زبور زور سے پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی پڑھنے شروع کر دیتے تھے.
زبور پڑھنا شروع کیا تو اڑتا ہوا پرندہ رک جاتا اور ساتھ میں زبور پڑھنا شروع کر دیتا. یہ معجزہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا. اور اللہ معجزے کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ معجزہ اللہ اپنے فضل سے اتار دے. اس کو کہتے ہیں تاثیر بالخاصہ، کہ ایک چیز اگر کسی کو خصوصیت سے ملی ہے تو وہ چیز اس کو دوسرے میں نہیں ملے گی. جیسے مرچی، اس کا کام ہے تیز رہنا، شکل اس کی خاصیت ہے میٹھا ہونا. ہر نبی کی الگ الگ اللہ نے کوئی خاصیت بنائی تھی. داؤد علیہ السلام کی خاصیت جو کسی اور نبی کو نہیں ملی وہ یہ کہ جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے. واللہ اعلم کیسا پڑھتے ہوں گے، کیسے شعور اللہ نے دیا ہوگا. اور پرندے بھی ساتھ میں تلاوت کرتے. یہ معجزہ ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز بہت زیادہ حسین تھی. اسی لیے جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جمعہ کا دن ہوگا، اللہ کہیں گے تو کچھ اور چاہیے، تو جنتی کہیں گے الم تبین وجوہنا، اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ جنت کی ساری نعمتیں دی تھی. اللہ کہیں گے ابھی باقی ہے. پھر داؤد علیہ السلام کو آواز دے کے یا داؤد ارتقى المنبر، کیا منبر پر چڑھ اور بیٹھ جا. زبور نہیں بلکہ قرآن سنا. پھر داؤد علیہ السلام قرآن سنائیں گے. جنتی مست ہو جائیں گے ان کی. آج بھی اگر کوئی قرآن اچھا پڑھنے والا ہو تو دیکھو آج بھی آٹومیٹکلی عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مالی قدیم کے گزرے، بہت بڑے بیان کرنے والے تھے. لیکن بیان تو کرتے تھے، ساتھ میں قرآن اتنا اچھا پڑھتے تھے. ایک مرتبہ پڑوس ملک میں ان کا بیان تھا عشاء کے بعد، تو لوگوں نے کہا بیان کرنے سے پہلے قرآن سناؤ. تو انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد قرآن سنانا شروع کیا. تو فجر کی اذان جب مؤذن نے کہی تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ فجر ہو گئی. قرآن کریم کے حیرت انگیز واقعات اور اثرات و برکات میں واقعہ لکھا ہوا ہے. فجر ہو گئی، وہ قرآن سنا رہے بس. پھر فجر کی نماز کے بعد لوگوں نے کہا بیان شروع کرو. پھر بیان کیے 8 بجے تک. ان میں کتنی ہمت، ان میں کتنی طاقت، اور بار بار جیل گئے. آدھی جیل میں گزری، آدھی ریل میں گزری کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ آدھی جیل میں گزری اور آدھی ریل میں، کیونکہ پوری سفر ہی سفر رہتے تھے ان کے بیانات کے. اور اللہ کے نبی کے خاندان سے تھے. اللہ کے نبی کا نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے میرے نانا نے فرمایا. چونکہ نانا لگتے نا اللہ کے نبی ان کے خاندان سے، اس لیے کہتے تھے میرے نانا نے فرمایا، میرے نانا نے فرمایا. تو قرآن بہت پیارا. تو اس امت کے ایک امتی کا یہ حال ہے کہ جب قرآن پڑھنے پہ آئے تو فجر تک امت خالی آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے. تو داؤد علیہ السلام قرآن پڑھیں گے تو سارے جنتی مست ہو جائیں گے. پھر اللہ کہیں گے داؤد آپ پڑھ جاؤ. پھر دوسرے تاریخ اللہ کے نبی تشریف لائیں گے. پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں گے. پھر اللہ کے نبی کے قرآن. پھر جنت کی آواز، دنیا کی نہیں، آواز جنت کی رہے گی. یہ کچھ نہیں رہے گا. پھر جب اللہ کے نبی بھی پڑھ لیں گے تو اللہ کہیں گے اس سے بہتر تمہیں سناتا ہوں. اور پھر اللہ خود قرآن سنائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. نصیب والے ہوں گے وہ کان جنہیں اللہ کی آواز سنائی دے گی. 1000 سال تک سنیں گے. کتنے؟
یہ مثال ہے نا، کوئی آدمی ارے میں اگر گزرا تو چلتا آدمی کھڑا رک جائے گا، نہیں بولتے لوگ. تو صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، پرندوں کی بھی بات ہے کہ اڑتا ہوا پرندہ بھی رک جاتا تھا. اللہ کہہ رہے وَكُنَّا فَاعِلِينَ، کرنے والے ہمیں، معجزات دینے والے ہمیں. اتنا کمال لینے کے باوجود بھی اللہ نے ہنر سکھایا، ہنر. آگے واقعہ ہے، لوہے کو اللہ نے موم بنا دیا تھا. کس کے لیے؟ داؤد علیہ السلام. اور وجہ کیا بنی؟ اصل میں داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے. رات میں بھیس بدل کر نکلتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے، کہتے تھے بھائی داؤد کیسا بادشاہ ہے؟ چونکہ وہ تو اللہ کے نبی ہے نا، اس لیے کہتے اچھے، چونکہ نبی بادشاہ ہے نا، آیا تو خیر تھوڑی ہے، وہ کیسے بادشاہ کرتے ہوگے؟ پھر ایک ایک سے روز آنا اور ہر آدمی نے تعریف کرنا، ہر آدمی نے اچھا کہنا، ہر آدمی نے تعریف کرنا، ہر آدمی نے اچھا کہنا. ایک دن ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا، اللہ کی نظر دیکھ کے لشکر مار دے. ایک فرشتہ بھیجا انسان کی شکل میں. داؤد علیہ السلام آپ میں چل رہے، چلتے چلتے پوچھ دیا اس کو، وہ آئے سامنے. تو فرشتے سے پوچھنے لگے داؤد کیسا بادشاہ ہے؟ وہ کہنے لگے بادشاہ تو اچھا ہے مگر خزانے سے اپنی رقم لیتا ہے، وہ ماہانہ تنخواہ. اگر داؤد نے ماہانہ تنخواہ نہیں لیا نا، صرف فی سبیل اللہ ہی اگر کیا تو بہت اچھی حکومت چلے گی. دیکھو کتنا باریک پہنچا. حالانکہ ہماری بھی ہے، نبیوں سے جناب آئے جو اجتماعی طور پہ کوئی ذمہ داری لے گا اس کے خرچ کا ذمہ بھی اجتماعی رہے گا. اس لیے جتنے بھی مسلمان بادشاہ گزرے، خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، سب کی تنخواہیں مقرر تھی کہ اس کو اتنی تنخواہ، کیونکہ اس نے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے اپنے وقت کو فارغ کیا ہے. لیکن دیکھو اللہ کیسے فرشتے کو بھیج کے کئی سو سال میں بادشاہی کر رہے ہیں، ہر آدمی اچھا کہہ رہا ہے. اور فرشتے نے آگے کہہ دیا وہ بادشاہ تو بڑی اچھی ہے داؤد کی، وہ تو بھیس بدلے ہوئے تھے. فرشتے کو تو معلوم نہیں داؤد ہے، بادشاہ تو بڑی اچھی کرتے ہیں، رعایا سب کچھ ہے، لیکن وہ جو ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں اگر وہ نہ لیے نا تو بہت اچھی بات ہے. غلطی نہ بھی ہونا اور خلاف اولا کام ہو تو وہاں خاموشی اختیار کرنا، یہ نیک لوگوں کا اتوار ہوتا ہے. فوراً وہ سمجھ گئے کہ ہاں بات تو برابر ہے، بات تو برابر ہے، کرنا ہے تو ڈائریکٹ پورا کا پورا کس کے لیے کرو؟ اللہ ہی کے لیے کرو. وہ کہنے لگے میں تم نے بڑی ہے، میرے آپ کے جیسا کر کے ہوتا تو دیوانہ ہوا کیا ہے، اتنی تنخواہ نہیں لے گا، اس میں بھی 4 باتیں کر رہا. وہ کہنے لگے ہاں تم نے بڑی اچھی بات کی، انشاءاللہ میں پورے عمل کو خالص اللہ کے لیے کر دوں گا. انہوں نے وہاں یہ نیت کی. آگے 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 3 مہینے گزرے، تنخواہ تو بند ہو گئی. اب کیا کیا جائے؟ پھر کچھ مہینے کے بعد وہ روٹین چالو، ان کو پوچھنا، ان کو پوچھنا، ان کو پوچھنا، ان کو پوچھنا. اچھا پوچھنے کی نیت واہی نہیں، میں پوچھوں گا، میں تعریف کر دوں گا تو خوش نہیں. پوچھنے کی نیت اس لیے کہ جو بھی مجھ میں کمی کوتاہی ہوگی میں اسے پورا کروں گا. کیونکہ جب تک آدمی اپنے کو کمی کوتاہی والا سمجھتا ہے اللہ بڑھاتے رہتا ہے، ہر آدمی کی رائے مشورہ. اور جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ مجھ میں کمال ہے تو وہیں سے تنزلی شروع ہو جاتی ہے. وہ پوچھنا ان کا برابر چلو. پھر وہ فرشتے کو اللہ نے بھیجا انسانی شکل میں. وہ فرشتے نے کہا کہ کیا بات ہے، کیسے؟ خیر خیریت چل گئی. معلوم ان کو تنخواہ نہیں دے رہے،
لوہے کے ڈھال جس سے تلواروں کو روکا جائے. انہوں نے کہا ہاں یہ مزدوری کر سکتا. پھر انہوں نے جب وہ کام شروع کیا تو لوہے کو اللہ پاک نے ان کے لیے موم بنا دیا. جس طرح موم کو کدھر بھی پلٹا سکتے تھے، داؤد علیہ السلام اپنی کلا اپنے فن سے ویسے لوہے کو بناتے اور معمولی سے وقت میں پورے سرے خود تلواریں سب بنا کر دیتے. گویا بادشاہت ہو گئی پوری کی پوری اللہ کے نام پہ. ادھر سے ان کی تجارت شروع ہو گئی. آم کے آم گٹلیوں کے دام. کبھی جتنا ہو گیا خالص اللہ کے لیے ہوا. یہ بھی الگ سے تجارت سے اتنا پیسہ آئے گا. اسی لیے اللہ کو یہ پسند بھی ہے کہ آدمی اگر دین کا کوئی کام کر رہا ہے تو خالص کرے. اللہ دوسری طرف سے اس کے لیے راہیں کھولنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے آگے فرمایا اور ہم نے داؤد کو اے انسان تمہارے لیے لباس کی گرے بنانے کا کام سکھایا. لتحصنکم من بأسکم تاکہ تم اپنی جنگوں میں اس سے حفاظت حاصل کر سکو. اس لیے لوہے کے کپڑے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائے. زرہیں نہیں ہوتی ہے جنگوں میں، اب تو ختم ہو گئی ہے. اور ابھی جتنی بھی زرہیں وغیرہ ہمارے جس کو بلڈ پروف کہو یا جس کو فائر پروف کہو یا جس کو سوم فلور کہو، جو بھی جتنے بھی یعنی حفاظت کی چیزیں اس کا سرسرا ملتا ہے داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے. جیسے قلم کی ایجاد، سینے کی ایجاد، کپڑے سینے کی ایجاد حضرت ادریس علیہ السلام نے کی. کاغذ کی ایجاد بھی انہوں نے کی. دروازے بنانا بڑی کا کام حضرت زکریا علیہ السلام سے اللہ نے چلایا. کھیتی باڑی کا کام حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے چلایا. مزاربت کی شکلیں، یہ پیسہ مجھے دے، میرے میں ہنر ہے، میں کماؤں گا، ان کو اتنے پرسنٹ، میرے میں اتنے پرسنٹ، اللہ کے نبی نے کیا. تو نبیوں کو اللہ نے تجارت کے فن بھی دیے تاکہ کمائیں. اسی لیے بادشاہ جتنے بھی نیک دل آنے بادشاہ گزرے وہ حکومت میں سے اور اس مد میں سے پیسہ نہ لے کر اپنی ذاتی تجارتیں کرتے تھے، جن میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے. ٹوپیاں سیتے تھے، قرآن شریف لکھتے تھے، اس سے جتنے پیسے آتے اس کو استعمال کرتے تھے. بڑے بڑے بادشاہ گزرے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جتنا وظیفہ مقرر تھا 2 مہینے کے بعد جب وہ مہینے بھر کا وظیفہ زیادہ ہونے لگ گیا تو بیت المال میں لے جا کر ڈالنا شروع کر دیا کہ بھائی دیکھو مہینے کی اتنی پگار میری تم نے 5 آنے طے کی تھی، 3 مہینے میں مہینہ نکل جاتا ہے، 2 آنے ظاہر جوڑے، یہ 2 آنے بیت المال میں واپس. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اللہ نے ان کو ہنر دے دیا. تو جو لوہا تھا وہ لوہا بھی پگھل گیا. اور پھر فرمایا فَعَلَّمْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر گزار نہیں ہو کہ ہم نے داؤد کی برکت سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو لوہے کے کپڑے، لوہے کی چیزیں، یہ سب کو عطا کی. تو ہم نے داؤد کے لیے معجزہ مقرر کیا. درمیان میں جیسے اس آیت کے ذیل میں یعنی کوئی بولنے کی چیز یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی عموماً اس واقعے سے مولانا ساتھ ساتھ دامت برکاتوں بھی استدلال کرتے کہ علم والے علماء وغیرہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ خالص اللہ کے لیے کریں گے، پیسہ نہ لیں گے اور تجارت اس کو چھوڑ کر الگ سے تھوڑی سی کریں گے تو اللہ ان کی تجارت میں بھی برکتیں داؤد علیہ السلام کی جیسی دے گے کہ انہوں نے فارغ پورا اللہ کے دین
ویسا پاؤں رکھ کر چلے جاتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہوش میں آ جائے. اور ایک وقت آیا کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتے تھے. روایتوں میں ہے جس کتان کے کپڑے سے وہ ناک صاف کرتے تھے ہمارے زمانے میں اس کی قیمت 10,000 روپے کی ہوتی تھی جس سے وہ ناک صاف کرتے تھے. کتنے؟ 10,000 روپے کی. اس سے وہ آگے چل کے کیا کرتے تھے؟ ناک نہیں یوں کر کے آدمی یوں کر کے پہنچنے کے لیے کپڑا رکھتا ہے. دین کو اللہ کے لیے خالص رکھیں گے تو اللہ ادھر سے برکتیں دینا شروع کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ جب قحط پڑا، عرب میں قحط پڑا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذاتی دسترخوان پہ 14,000 لوگ کا کھانا کھاتے تھے. حیات الصحابہ میں 14,000 لوگ کسے کہتے ہیں؟ بڑی سی بڑی شادی ہو 2,000 3,000 4,000. اس آیت کے ذیل میں مولانا فرماتے ہیں تو مولانا پہ فتوے شروع ہو جاتے ہیں. میرے دن سے شروع کرتے ہیں دماغ میں نہ بولے کہتا بولے غلط پیسے کہنا پڑیں گے. ایک ان کی رائے ہے وہ اسی کی روشنی میں دیتے دین کے کام کرنے والے اپنے دین کو دین کے اللہ کے لیے خالص رکھیں اور دنیا کے لیے اپنے الگ سے کوئی تجارت کرے. اور پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے اس واقعے پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ چیز دی. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ چیز دی کیا کہ چلتا ہوا پرندہ بھی اڑ رہا ہے اور پھر وہ پہاڑ بھی مسخر ہے. آگے اللہ نے ان کے بیٹے کی بات ذکر کی کہ 5 شیر تو بیٹا سوا سے. پھر سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے ذکر کیا. اس کو انشاءاللہ آئندہ کل تفصیل سے بیان کرے. پھر سلیمان علیہ السلام کے بعد ایوب علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا، پھر ادریس علیہ السلام کا، پھر یونس علیہ السلام کا. سارے نبیوں کے واقعات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القبور. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه